اعتکاف وہ عبادت ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اگر نہیں بیٹھ سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں چند لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، یا کم از کم ایک فرد بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پورے علاقے میں محلے کی مسجد میں کوئی بھی فرد نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ تو کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایک فرد تو بیٹھے، زیادہ اللہ جس کو بھی توفیق دے دے، تو ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، آخری عشرے کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 10 دن کی عبادت کے بدلے میں 2 عمرے اور 2 حج اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ آخری عشرہ، اس میں ایک اعتکاف کی عبادت ہے، اور ایک اور اس میں عبادت ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی رات میں ہے۔ لیلۃ القدر کا ایک مستقل موضوع ہے کہ ایک ہی رات اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر اس کی عبادت ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا کہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اور اس رات میں اس نے عبادت کی، وہ چاہے مرد ہے یا خاتون ہے، اس ایک رات کی عبادت کرنے سے اللہ اسے 83 سال 4 ماہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ اس اعتکاف کے لیے کوئی عمر کے حد جو ہے وہ کیا ہے؟ بچے بھی بڑے بھی وہ اس طریقے سے آنا چاہتے تو کیسے وہ اس اعتکاف؟ جی بالکل، شریعت نے اس کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت، جو عاقل بھی ہو یعنی عقل بھی کام کر رہی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی اگر بیچارہ ذہنی طور پر معوف ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ نابالغ پر یہ لازم نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ اپنے والد کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے، تربیت کے نقطہ نظر سے، اور بڑے اس کی مکمل نگرانی کرتے ہیں، تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد کا جو اندر کا حال ہے، وہ اندر کا حال ایک اعتکاف کرنے والے کے لیے مخصوص جگہ ہوگی، اور جو مسجد کا رقبہ ہے، مسجد کی حدود شامل ہے، جہاں ہم چپل لے کر نہیں جاتے ہیں احتراماً، اس سے اس کو باہر نہیں جانا بغیر عذر کے۔ ضروری عذر ہے، انسان کو تقاضے کے حساب سے جانا ہے، وضو کی نیت سے جانا ہے، وضو خانہ چونکہ باہر ہوتا ہے، اس کے بغیر باہر بغیر عذر کی مسجد سے جو نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا۔ اب جو ایک جگہ ہے عام طور پر پردہ لگا لیا جاتا ہے، وہ یکسوئی کے لیے ہے، وہ پوری مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے۔ یہ کہ ایک طرف یکسوئی سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، تو اس لیے عام طور پر یہ پردے لگا دیے جاتے ہیں، ورنہ پوری مسجد کا جو رقبہ ہے وہ اس کا احاطہ ہے، وہاں کہیں بھی بیٹھ کر وہ تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل ادا کرے، اور بغیر عذر کے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح خواتین کو بھی اعتکاف میں اچھا، خواتین کی طرف آتے ہیں، میں اسی طرف پہلے خواتین والے چیپٹر کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ نمبر 1۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس احاطہ کے اندر ہی جانا ہے، اگر اس کو غسل کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر مسجد کے اندر وہ دیکھیں جی، ایک تو غسل واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے، تو اجازت ہے کہ وہ مسجد کی حدود سے نکل کر اپنا غسل لازمی ہے، اس پر وہ ادا کر لے۔ ایک ہوتا ہے غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ قربانی دے، وہ برداشت کرے، وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے، لہٰذا اگر گرمی محسوس ہو رہی ہے برداشت کر لے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے مسجد سے نکل کر غسل نہ کرے، یعنی غسل خانہ اگر اسی احاطے کے اندر ہی ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے جسم پر پانی نہیں بہاتا تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر مسجد ہی کا ایک حصہ، جس طرح صحن ہوا کرتا ہے،
صحن میں اپنے لیے پانی منگوا لے اور وہاں پر اپنا پردے کا انتظام کر کے اپنے جسم پر پانی بہا لے، وہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد کا ایک تقدس ہے، احترام ہے، جہاں تک ہو سکے وہ قربانی دے، مجبوری کے درجے میں یہ بھی گنجائش ہے۔ اچھا، اگر ٹوٹ جائے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی غلطی سے اگر باہر کی طرف نکل جاتا ہے یا کوئی آ جاتا ہے بات کرتے کرتے کبھی کبھی، اس میں بھی دیکھیں، ایک تو ہے انجانے میں اندازہ نہیں ہو سکا، یہ وضو کرنے کے لیے گیا اور وہاں پر کسی باہر کے آنے والے تعلق والے نے، بھائی نے، رشتہ دار نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دے دیا، تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکا، بھول سے ایسا ہو گیا، بھول میں اس نے بات کر لی۔ اچھا، کسی باہر والے شخص سے بات نہیں کر سکتے؟ بات بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اگر باہر نہیں، مسجد کی حدود میں تو مکمل بات چیت ہو سکتی ہے، اپنے گھر والوں کو کوئی کام بتانا ہے، کوئی ضروری بات ہے، سب ہو سکتی ہے، لیکن باہر وضو خانہ چونکہ مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے، وہاں اگر کسی نے بھول کر کسی سے گفتگو کر لی تو پھر اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود کسی نے اس طرح کر لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس کو پھر دن تو وہ پورے کرنے ہیں تاکہ وہ اعتکاف کا تقدس پامال نہ ہو اور اس کے لیے بھی جگ ہسائی نہ ہو کہ دیکھو جی بیٹھا تھا تیسرے چوتھے دن ہو گیا پورا، یہ تو نکل آیا۔ وہ 10 دن پورا کر لے، پھر عید کے بعد اس دن کا اعتکاف کر لے، ایک دن کا اعتکاف عید کے بعد اس کی قضا کر لے۔ خواتین کا حکم یہ ہے کہ خاتون بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن اپنے گھر میں، وہ ایک مخصوص کمرہ منتخب کر لیں کہ اس کمرے میں رہ کر نمازیں بھی وہاں ادا کریں اور عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار جتنا ممکن ہو سکے اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں۔ ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ پیشاب وغیرہ کے حوالے سے تقاضے کے حساب سے وہاں سے، اگر تو واش روم اٹیچ واش روم ہے تو اور آسانی کی بات ہے، بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا، صحن میں ہوتا ہے تو وہ نکلے لیکن بات چیت کسی سے نہ کریں اور اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے کمرے میں آ جائیں۔ کمرے میں رہ کر اگر گھر کی خاتون ہے وہ اپنے بچوں کو کوئی ہدایات دیتی ہیں تو وہ اس کی اجازت ہے، ہاں، ضرورت کے بقدر بچوں کو کسی کے ساتھ مل سکتی ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، یہ آ گیا، ان کے ساتھ اس کمرے سے باہر نہ نکلیں، کمرے میں ہی کوئی آئے تو ان سے کوشش ہو کہ دین ہی کی بات ہو، ان کے سامنے اچھی بات رکھیں، اگر کوئی ضروری تقاضے کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اعتکاف، دنیاوی بات چیت، ہاں، اعتکاف ہے اللہ کے حضور بیٹھنا۔ اب اللہ کے در پر ہم بیٹھ گئے اور وہاں ہم لایانی باتیں کریں، اگر باہر کی باتیں کریں فضول، تو یہ زبردست نقصان کی بات ہے۔ بس مختصراً ایک جو اعتکاف میں بڑا نقصان ہوتا ہے وہ میں عرض کر دوں، ایک بڑا المیہ یہ ہے موبائل کا استعمال۔ اب دیکھیں وہ مرد ہو یا خاتون، اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے اعتکاف، ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہیں عبادت کے لیے، اور وہاں اگر یہ موبائل ساتھ رکھیں گے تو وہ یکسوئی تو نہیں ہوئی۔ اگر ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور ہمیں تھوڑا سا موقع ملے اور اس موقع کو ضائع کر کے ہم موبائل میں لگ جائیں تو ہر انسان کہے گا بے وقوف ہے، موقع کو ضائع۔ اسی طرح اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، اب ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں اعتکاف کا جتنا بڑا فائدہ اتنی اس میں نزاکت بھی ہے، اس میں لایانی باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر رمضان میں 70 گنا بڑھا کر ثواب ملتا ہے تو اس طرح اللہ کی طرف سے پکڑ بھی زیادہ ہے۔